اعجاز آپ نے چونکہ امینڈمنٹس اور آئین کا ذکر کیا ہے، آج وہ غالباً پلان تھا کچھ آئینی ترامیم کا، سپریم کورٹ کے ایک 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے اوپر، انہوں نے وہ پلان لگتا ہے تھوٹ کر دیا ہے. اب آپ نے وہ ذکر کیا نیت کا، تو وہ اب ایشو یہ ہے کہ حکومت اپنی ان کی نیت جو ہے وہاں بھی فطور ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں کی نیت جو ہے وہاں بھی فطور ہے. اب یہ بھی آپ کو پتا نا، آمنے سامنے ادارے کھڑے ہوئے ہیں. میں لارجر بات کر رہا ہوں، ناٹ جسٹ دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ ورسز ججز، گورنمنٹ ورسز ججز، ججز ورسز ججز، ایک عجیب تین جو ہے رخی ایک کانفلکٹ دکھائی دے رہا ہے پولیٹیکل. اس کے اوپر ایک کامنٹ کیجیے اور پھر ہم ناظرین سے اجازت لیں گے. جی بہت بدقسمتی کی بات ہے رضا، یہ دیکھیں نا، یہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا. ویسے تو سچویشن جو ہے وہ فرق ہوتی ہیں. اسرائیل ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے صہیونی ریاست ہے جی، لیکن ایک مثال کے طور پہ پچھلے سال جولائی میں یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ اسرائیلی جو سپریم کورٹ ہے اور جو لوور کورٹس ہیں ان کو جو ہے قابو میں کیا جائے. تو انہوں نے ان کی جو پارلیمان ہے جسے کنیسٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بل جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کا جو بل کے بارے میں جو اس کا جو عام فہم وہ تھا کہ ریزنیبلنس بل. رائٹ. اچھا، وہ ریزنیبلنس بل یہ تھا کہ جی بل یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اور جو نچلی جو عدالتیں ہیں وہ قانونی اور آئینی طور پر حکومت کے ان فیصلوں کو رد کر سکتی ہیں جن کو وہ آئینی اور قانونی حوالے سے جن کو وہ سمجھیں کہ دیز آر ایکسٹریملی انریزنیبل. اچھا، اس کے علاوہ اس بل میں یہ جس طرح کا یہ پیکج کی یہاں بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا جو طاقت ہے، یہ اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ریویو کرے یا ان قوانین کو رد کر دے جو کہ پارلیمان بناتی ہے. تو پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اوور رول کر دے. اوکے. اچھا، پھر انہوں نے اسی بل کا ایک حصہ تھا کہ جی پارلیمان جو ہے، یہ کابینہ جو ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بڑا اختیار ہونا چاہیے کہ کون جج بنے گا. ہاں. اچھا، وہ جو کمیٹی میں کسی وجہ سے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہ جو کمیٹی جو ہے جو کہ ججز اپوائنٹ کرتی ہے، اس کے اندر اپنے بندے گھسا دو تاکہ وہ جو ہے. اور اس کے علاوہ ایک آئینی طور پر اسرائیل میں جو وزراء ہوتے ہیں کابینہ کے، وہ کوئی بھی قانون بنانے کے لیے یا کوئی بھی ان کا جو ایگزیکٹو کا جو بھی ہے، جو بھی وہ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، قانونی اور آئینی طور پہ ان کو پہلے اٹارنی جنرل سے، جو اسرائیل کا اٹارنی جنرل ہے، اس سے پوچھنا پڑتا ہے. رائٹ. اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ پھر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ جو مروجہ قوانین اور آئین ہے اس سے مطابقت رکھتے ہیں، اور اگر تو رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھتے تو وہ منسٹر وہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ جو ایک آئینی پیکج تھا اسرائیل کا، اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے ایک مطلب طوفان کھڑا ہو، یہاں تک کہ اسرائیلی فوج کے جو ریزرورز تھے، ان کے جو ایئر فورس کے پائلٹس تھے، انہوں نے کہا ہم ڈیوٹی پر نہیں آئیں گے اگر یہ معاملہ چلا. وہ تو 7 اکتوبر کا حماس کا جو حملہ تھا صہیونی ریاست پر، اس کی وجہ سے وہ معاملہ دب گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ اس سال جنوری میں اسرائیل کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ اس کے اوپر وہ ہیئرنگز کر رہے تھے پچھلے سال ستمبر سے، وہ بیچ میں تھوڑا سا وہ ہوا بیکاز آف دس، انہوں نے اس کو رد کر دیا اس بل کو. رائٹ. اب میں ایک سیکنڈ آئی ہیو ٹو پل دس آؤٹ، کیونکہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ جو ای سی پی سیٹس کا جو تھا، ٹھیک ہے، وہ میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر سے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں.
اس میں سے ایک میں نے پیراگراف نکال دیا, آپ کی اجازت ہو تو وہ میں پڑھ دوں. جی پڑھے پڑھے پڑھے. وہ کہہ رہے ہیں جی, putting together the record placed before us and considering the same in the light of the short order leaves in little doubt that the clarification sought by the commission, as in the election commission, in terms of the CMA, this is nothing more than a contrived device and the adoption of dilatory tactics adopted to delay, defeat and obstruct implementation of the decision of the court, as in that of the Supreme Court. This cannot be countenanced. Even on the application of elementary principles of law, the application filed by the commission is misconceived. اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جناب والا آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پارٹی ہے یا نہیں, تو آپ کی اپنی خط و کتابت جو ہے وہ اپنا عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی اور وہ گور صاحب کے ساتھ بھی جو ہو رہی ہے, جس کے اندر وہ ایک سیکرٹری جنرل ہے, دوسرا جو بھی ہے, تو پھر یہ آپ کیا بھوتوں کے ساتھ یہ خط و کتابت کر رہے تھے؟ I mean, it makes no sense. ابھی یہ جو ہے نا, یہ بنیادی طور پہ میلافائڈ ہے جی. نہیں, you want to bludgeon a party, اسے کہ اچھا جی ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کتھوت اسی کڈاں گے. اصل میں یہ اجاز, یہ 18ویں ترمیم کے وقت سے یہ بحث جو ہے یہ چل رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اوپر ایک امینڈمنٹ آئی, پھر اس کو جسٹس افتخار چودھری صاحب بیٹھے, انہوں نے وہ اڑا دی آئینی ترمیم, پھر اس میں چینجز کی گئیں, پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ چینجز کرو, پھر وہ لیوک وارم قسم کی ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ آ گیا, وہ سلسلہ چل رہا ہے, اس کو بھی بدلا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر نیت کا کوشچن اٹھتا ہے, لیکن جو ججز کی اپوائنٹمنٹ اور جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک پہلو ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کہ بہت سے ممالک میں, مثلا امریکہ میں سینٹ اور کانگریس جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ ایک اوور سائٹ ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں. اب ہمارے ہاں وہ نہیں ہے, ہمارے ہاں وہ بہت ہے ایک لیول پر, لیکن بڑی بیسک ہے, جو الٹیمیٹلی جو جج کہتے ہیں وہی اسی پول میں سے ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میرے خیال سے یہ بھی اس کو حل تو کرنا ہوگا کسی نہ کسی سٹیج پر, لیکن اس کے لیے بھی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس کے لیے بھی آپ کو کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کوئی رولز آف دا گیم, کوئی اگریمنٹ, ایک کنسنسس تو چاہیے نا. اس وقت تو وہ ہے نہیں. اس وقت ایک پولرائزیشن کے ماحول میں تبدیلیوں کی کوشش ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے وہ کوئی بھی اب کریں گے. رضا, میں آپ کی بات بالکل درست. دیکھیں, آپ کوئی بھی نظام تشکیل کر رہے ہیں, اگر اس نظام کو چلانے والے جو ہے وہ اگر شورش کا شکار ہے, اگر ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں, تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا. اللہ پاک نے ہمیں ایک کتاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بھیجی ہے, ٹھیک ہے,